اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. معزز خواتین و حضرات اور پیارے پیارے بچوں, at this moment I'm thinking about those who love with each other. I'm in the youth. Before marriage they love and they have no idea whether they will make marry. The people, the parents will allow or not. That depends. تو ایسے میں کیا کیا جائے کہ جب دو دل ایک دوجے نال پیار کر دے, اور پھر جو لوگ ہیں وہی ملانا بھی چاہتے ہیں, اور جب شادی ہو جاتی ہے بعض اوقات دو دل ایک دوجے کو دور ہو گئے, ویری دنیا دے ہتھوں مجبور ہو گئے. تو وہ میرے نال رہن والے لوگ کدی مجبور نہ ہوں اس وقت, نہ حالات سے ڈریں نہ معاملات سے ڈریں, بس موج لگائی رکھیں. جس طرح کا پیار شادی سے پہلے کوئی لڑکا لڑکی سے کرتا ہے یا لڑکی لڑکے سے کرتی ہے, آپ نے کبھی پیار کیا ہو تو آپ کو اندازہ ہو, لیکن چونکہ ہمارا کام ہی پیار کرنا ہے اور پیار کے لیے یہ دنیا چھوٹی لگتی ہے, وقت تھوڑا لگتا ہے, زندگی مختصر ہے. جب پیار کیا جائے نا تو کہتے ہیں جب پیار کیا تو ڈرنا کیا, جب پیار کیا تو ڈرنا کیا. اسی لیے وہ جو عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں وہ کسی بھی بات سے پھر ڈرتے ہی نہیں, وہ تو موج لگائے رکھتے ہیں. بس ہر خطروں سے کھیلنا ان کی زندگی کا ایک مشن ہوتا ہے, مقصد ہوتا ہے. میچ لگا ہوا ہے کرکٹ کا, اس وقت بھی دنیا میچ دیکھ رہی ہے. پتہ نہیں آپ کی زندگی میں کون سا میچ چل رہا ہے, اور یہ میچ جو ہے یہ کون جیتے گا, یعنی بیوی جیتے گی یا شوہر جیتے گا. اب کیا بتائیں کہ یہ پیار کرنے والوں کی کیا بات مان جائے گی. چونکہ میں پیار کرنے والوں سے بہت پیار کرتا ہوں, یعنی میاں بیوی جو خوش ہوں آپس میں ہنستے بستے رہتے ہوں, تو آئی لو دیم ویری مچ. زندگی میں مجھے شاید ایک یا دو کپلس ایسے ملے ہیں جنہوں نے بیوی نے اپنے میاں کی تعریف کی اور بیوی نے اپنے میاں کی اور میاں نے بیوی کی, یعنی یہ زندگی میں شاید ایک یا دو کپل ایسے ملے. اور آپ دیکھیے کہ 5 decades I have spent already. تو ان 5 decades میں اگر 2 جوڑے ایسے ملے ہیں جو ایک دوسرے کی تعریف کرنے والے, تو I wish کہ from today تمام جوڑے جو شادی شدہ ہیں آلریڈی, وہ آج سے یہ وعدہ کر لیں کہ ہم نے ایک دوسرے کی تعریف کرنی ہے, ایک دوسرے کا لباس پہننا ہے, ایک دوسرے کی خامیوں پہ پردہ رکھنا ہے, ایک دوسرے کی تعریف ہی کرنا ہے. بس جہاں بیٹھیں گے یعنی میں سے نکلنا ہے کہ اگر بیوی اپنے میاں کی تعریف کرے اور میاں اپنی بیوی کی تعریف کرے, یہ جو میاں بیوی ہیں یعنی ماں باپ بن گئے, یہ اپنے بچوں کی تعریف کریں, بچے اپنے ماں باپ کی تعریف کریں, آئے کیا مزہ آئے. از اٹ پاسبل کہ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ بچے اپنے باپ کی اور ماں کی تعریف میں بس 24 گھنٹے لگے رہیں, جہاں بیٹھے وہ ان کی مثالیں دیا کریں, آئے میرے امی میں, آئے میرے ابو. ہے کا موقع وہ چاچا کی تعریف کریں گے, ماموں کی تعریف کریں گے, پھوپھی کی تعریف, ساری دنیا کی تعریف کریں گے. نہیں کریں گے تو ساڑھے پیو دی جو ساری عمر لے کے ساتھ سوتے رہے, بٹھاتے رہے, کھلاتے رہے, پڑھاتے رہے, اسکول چھوڑ کے آتے رہے, لے کے آتے رہے, دنیا کی دھوپ چھاؤں سے سختی مشکل سے بچاتے رہے, کوئی چنگے کوئی نہیں. کمال کی بات ہے. ویسے I am enjoying this time as well کہ یہ جس میں مطلب مشکل ترین باتیں میں کر رہا ہوتا ہوں
اور اس لمحوں کو بھی میں انجوائے کر رہا ہوتا ہوں کہ یار یہ کیا دنیا بن گئی. یورپ میں ایسا ہوتا تھا کہ جب بچہ جوان ہوا تو اس کی شادی ہو گئی, بس وہ باپ اور ماں سے بالکل بے خبر ہو گیا. کیونکہ دس از ہیپننگ ان ایشیا اینڈ افریقہ ایز ویل اوور آل, چونکہ گلوبلائز ہو گیا نا ورلڈ. اور جیسے میڈیا جو ہے وہ گاؤں میں بھی پہنچ گیا, ہر جگہ پہنچ گیا, تو ظاہر ہے میڈیا کے ذریعے سے ساری باتیں جو ہیں وہ گلوبلائز ہو گئیں. منٹوں سیکنڈوں میں باتیں جو ہیں ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں. وہ جو کپلز ہیں جو ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں, یوتھ ہے, کالج اسٹوڈنٹس ہیں, اسکول سے تو خیر, لیکن آج کل کا جو پیار ہے, میں اس بات پر بھی بڑا حیران ہوں کہ جو 5ویں کلاس کی لڑکی ہے وہ بھی پیار شروع کر دیتی ہے شروع سے. کیا عجیب وقت آ گیا. مطلب ہمیں جو یاد ہے کہ ہم تو شاید میٹرک کے بعد بھی ہمیں احساس نہیں ہوتا تھا کہ یہ لڑکی لڑکا اور شادی یہ کوئی معنی رکھتا ہے, یا یہ تو جب ماں باپ پیچھے پڑتے تھے کہ آپ کی شادی ہونی چاہیے تو پھر شادی کی خبر ہوتی تھی کہ یہ بھی کوئی کام ہے, چونکہ ماں چاہتی ہے, والد صاحب چاہتے ہیں. آج تو لڑکا خود ہی لڑکی ڈھونڈ کے لے آتا ہے. لڑکی جو ہے وہ شی از ڈائنگ فار young boy. بہرحال choices are there in the world. اور میں پیار کرنے والوں کے ساتھ پیار کرتا ہوں. تو جہاں آپ اتنا پیار کرتے ہیں, جیسے پیار کرنے والے کا جو ایک خاکہ ہے, آئی کین پریزنٹ ہیئر, کہ جیسے کوئی لڑکا کسی سے پیار کرتا ہے, اس کو پتہ ہے کہ اس لڑکی نے یہاں سے گزرنا ہے, میں بھی 12 بجے اس چوک سے گزرتی ہے, وہ کالج یا یونیورسٹی جاتی ہے یا اسکول جاتی ہے, تو وہ لڑکا وہاں کھڑا ہوتا ہے. دنیا جان کی لڑکیاں گزریں گے پر اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. وہ صرف اپنی جس سے جو پسند آ گئی اس کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے, اور اسے کچھ نظر نہیں آ رہا, نہ دھوپ لگ رہی ہے, نہ اسے بھوک لگ رہی ہے, نہ اسے کسی اور کا ڈر ہے. بس وہ اس کے انتظار میں بیٹھا ہے کہ میں ایک جھلک دیکھ لوں. یہ تو پتہ ہے کہ ابھی تو ملے گی نہیں, نہ صرف تکڑے والی گالیں. تو ایک جھلک دیکھنے کے لیے چوک میں بیٹھا دھوپ میں کالا رنگ کر رہا ہے, اور جل رہا ہے, سڑ رہا ہے, ویٹ کر رہا ہے. اور اتفاق سے وہ آ جاتی ہے, وہ چلی جاتی ہے, یہ پیچھے پیچھے اسے یونیورسٹی چھوڑ کر پھر گھومتا پھرتا رہتا ہے کہ اب یہ جب چھٹی کرے گی پھر لینے آ جاؤں گا. تو یہ جو بھائی لوگ مفت میں چوکیدارہ کر رہے ہوتے ہیں, اور ان کو یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ کوئی اور منڈا جڑا ہے وہ نظر نہ رکھ لے, تو بڑی عجیب سی کیفیت ہوتی ہے. یعنی اتنی لڑکیاں, اتنی دنیا جہان کی نعمتیں ہونے کے باوجود بس یہ ایک پہ مرتا ہے. تو جب یہ لڑکی یا لڑکا کسی ایک پہ مرتا ہے, تو کیا یہ مسلمان کسی ایک اللہ پہ نہیں مر سکتا؟ جس نے پیدا کیا, جس نے حسن دیا, جس نے جوانی دی, جس نے مہربانی کی, جس نے پانی دیا, جس نے کیا کیا نہیں دیا, اس پہ کب مرو گے؟ یہ دیکھو نا, جس پہ آپ مرتے ہو, جس پہ بھی کوئی مرتا ہے اور جس کے بغیر جی نہیں سکتا, اور شی از ڈائنگ فار ہیم اور ہی از ڈائنگ فار ہر, تو آئی لو بوتھ آف دیم. تو لیکن اگر یہ دونوں مل کر شادی کر لیں اور ان کے ماں باپ ان کو سپورٹ کریں, عزت کے ساتھ بیاہ کر لے آئیں, تو کوئی فتنہ فساد نہیں بنے گا. لیکن اس کپل کی جو رسپانسبلٹی بنتی ہے, پھر یہ اللہ سے پیار کریں نا جس نے ان کو پیدا کیا, پھر یہ اللہ کی بات مانیں. جو پیار کرنا ہے یہ بات ماننا ہے. تو یہ جو لڑکی ابھی اس سے پیار کر رہی ہے, یہ جو لڑکا اس لڑکی سے پیار کر رہا ہے, یہ فی الحال دونوں ایک دوسرے کی بات مان رہے ہیں, اور یہ اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک رخصتی نہیں ہو جاتی. رخصتی کے بعد یہ تھوڑا سا چینج ہوتا ہے, یہ جو سینیریو ہے یہ چینج ہوتا ہے کہ نہ یہ پھر اس کی مانتی ہے نہ یہ اس کی مانتی ہے. لیکن یہ کب تک؟ جب ہنی مون منا لیا جاتا ہے, دنیا کی دعوتیں کھا لی جاتی ہیں, پھر اس کے بعد یہ بس اگر لڑکی کا دل ہے کہ میں نے 5 دن گھر رہنا ہے اپنی ماں کے, تو یہ کہے گا آپ میرے ساتھ ہی چلو, تو وہ بس انہیں باتوں پہ لڑائی شروع. حالانکہ جب تک
اب ہو کیا رہا ہے، کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ یہ چونکہ دونوں مل گئے نا، شادی ہو گئی ہے، بات بن گئی ہے، تو یہ اس کو اپنی پراپرٹی سمجھتا ہے، اور لڑکی جو ہے یہ میاں کو اپنی پراپرٹی سمجھتا ہے، یہ سمجھتے ہیں اب یہ ہم ایک دوسرے کے ہو گئے بس۔ آپ چونکہ یہ جو سمجھنا ہے، جائیداد سمجھنا ہے ایک دوسرے کو، اٹس اے گڈ تھنگ، یہ اچھی بات ہے، ایک دوسرے کو ایسے ہی سمجھنا چاہیے کہ بس نہیں رہ سکتی بن تیرے، تیرے تے ماہی میرے، میرے تے ماہی کی کرا پیار سے۔ یہ جو پیار ہے یہ اللہ کے ساتھ کیا جائے تو اللہ کی ماننی پڑتی ہے، اور جب آپ ماننے والے بن جاؤ گے پھر اللہ بھی آپ کی مانے گا۔ پھر وہ جو اللہ کی چاہت ہے، جب اس کو آپ اپنی چاہت بنا لیں گے تو آپ کی چاہت بھی اللہ کی چاہت بن جائے گی۔ تو اس سال جتنے بھی لڑکے لڑکیاں چاہے کالج کے ہیں، یونیورسٹیز کے ہیں یا آفیسز میں ہیں، کہیں بھی ایک دوسرے سے پیار کر رہے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی جوڑیوں کو بنائے اور سب کے ماں باپ کے دلوں میں رحم ڈال دے، ہمدردی ڈال دے، اور یہ شادی کے بندھن میں اس طرح باندھ دیے جائیں کہ اس محبت کی جو خوشبو ہے یہ پوری جہان میں پھیلے۔ نفرتیں پھیلانے والے بہت ہیں، یہ توڑنے والے بہت ہیں، جوڑنے والے بہت کم ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جوڑ توڑ کا بادشاہ، لیکن نہیں، ہمارا جو کام ہے وہ تو جوڑنا ہے، دو دلوں کو جوڑنا ہے، ٹوٹے دلوں کو جوڑنا ہے اور دکھی دلوں کو جوڑنا ہے۔ ہمارا کام صرف سپورٹ کرنا ہے، ہم مدد کرنے آئے، اور اگر ہماری دعاؤں سے آپ کی شادی ہو جائے، یعنی بیلوڈ کپلز بن جائیں، سویٹ ہومز کریٹ کر لیں، دنیا کو امن کا گہوارہ بنا لیں، وہی شوق، وہی چنچل، وہی گھومنا پھرنا، وہی نیکی کے کام کرنا مل جل کر، یعنی لڑکی جو ہے وہ پھر لڑکیوں کو دعوت اسلام دے، لڑکا جو ہے وہ لڑکوں کو دعوت اسلام دے، سارے کالج کے لڑکے، یونیورسٹی کے لڑکے اور ساری لڑکیاں سیدھے رستے پر آ جائیں کہ دیکھو جس نے ہمیں ملایا وہ تو ایک اللہ ہے، تو جس طرح یہ ایک سے پیار کر رہے ہیں، آج نہیں تو کل دونوں نے مر جانا ہے۔ آپ کو شاید مرنے کا اتنا یقین نہیں ہے، اس لیے آپ ایسی باتیں، اب بھی جو جہاز آپ نے دیکھا ہے 127 یا 128، اس میں جو افراد تھے وہ شہید ہوئے، جو کراچی سے اسلام آباد آیا اور یہاں اسلام آباد میں کریش کر گیا، تو آپ نے دیکھا ہوگا میری افسردگی کا اندازہ بھی کہ 20 تاریخ کو ہم نے آخری ویڈیو بنا کر سیڈ ٹوتھ اور بیڈ ٹائم کے نام سے ڈالی تھی، اور اس دن کے بعد ہماری ہمت ہی نہیں ہوئی کہ ہم آپ سے کوئی بات کر لیں، ہم سوگواروں کے ساتھ سوگ منا رہے تھے۔ یہ جو اچھی بات کرنا ہے نا، اس کے لیے بھی تو دل چاہیے، ہمت چاہیے، تو جب اس قسم کے کوئی ناگہانی حادثات ہوتے ہیں تو دل خون کے آنسو ہوتا ہے، تو ہمت نہیں رہتی، بات کرنے کے لیے بھی تو پاور چاہیے نا، انرجی چاہیے، حوصلہ چاہیے۔ تو کبھی کبھی میں سوچا کرتا ہوں، اور پتہ نہیں کیوں آپ سے شیئر کرنے کو دل بھی چاہتا ہے، کہ جب بھی میں جہاز میں بیٹھا تو میں اللہ سے یہ دعا کیا کرتا تھا، اب پتہ نہیں یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، کہ یا اللہ اگر میری زندگی کا کوئی خاص مقصد نہیں ہے مکاؤ جائے۔ اور وہ ایک ایسی شرارتی بات ہوتی ہے نا کہ جیسے وہ ایک فکرہ ہے کہ چرسی کدی نہ مرسی، 100-200 نو نال لے کے مرسی، تو میں بھی رب سے کرتا کہ اگر میرا کوئی کام نہیں ہے تو سب غرق کرو، تباہ کرو، اساں کے کرنا کار جا کے، جب مقصد ہی یہ بیوی بچے پالنا یا روٹی یا زمین، یہ کاروبار، یہ تو ہماری زندگی کا مقصد ہی نہیں تھا۔ مقصد کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے۔ مقصد تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو پوری دنیا میں عام کیا جائے۔ تو جب میں ہر دفعہ بچ جاتا، یعنی جہاز کریش نہیں ہوتا اور جہاز لینڈنگ بھی صحیح ہو گیا، ٹیک آف بھی صحیح کر گیا، تو میں سمجھ جاتا تھا کہ میری دعا تو اللہ سن رہا ہے، اور وہ اگر مجھے نہیں مروانا چاہتا، بچانا چاہتا ہے، تو اس کا مطلب ہے آئی ہیو ٹو ورک، اسی لیے میں آپ سے باتیں کرتا ہوں۔ تو بہرحال مجھے افسوس تو ہوتا ہے کہ میں نے کوئی اچھا کام نہیں کیا، سچی جو بات ہے، یعنی جس طرح میں چاہتا تھا کہ آپ کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوتی ہیں، آپ کو دیکھ کر لوگ ایمان لے آتے، آپ کے چہرے کو دیکھ کر، آپ کے حالات کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جاتے،
میں ایسا کچھ چاہتا تھا کر نہیں پا رہا، اور پتہ نہیں ایسا مطلب مجھ سے ہو کیوں نہیں رہا، میں کیا کروں، مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ میں کس طرح آپ کی زندگی میں، دیکھیں میں نے اپنے ارد گرد جو پھول رکھے ہوئے ہیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ پھولوں سے ڈیل کرنے والے کے ہاتھوں اور باتوں سے خوشبو آتی ہے۔ جب ظاہر ہے سارا دن جو گلاب کے پھولوں کی وہ تقسیم کرے گا تو خوشبو تو آئے گی۔ تو اب یہ جو روزیز ہے، میں نے یہ سارے نقلی پھول لگائے، مجھے پتہ بھی ہے کہ ان سے خوشبو، کاغذ کے پھولوں سے خوشبو نہیں آتی ہے، لیکن خوبصورتی کے لیے اب کیا کریں، اصلی نہ لوگ رہے نہ اصلی باتیں رہنی۔ اگر میں نے ابھی جو پھول خریدے تھے لاسٹ ٹائم گلاب کے، وہ 800 روپے کلو تھے، تو اب اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں وہ پیش کرنے تھے، تو اب دیکھو کہاں سے کہاں بات پہنچ گئی ہے، اور پھول صبح لے تو شام کو ختم۔ تو یہ بس دل پشوری کے لیے کہ اب کیا کریں، اگر وہ روز یہاں پھول تو 800 روپے کلو میں بنے گا کیا؟ پھر آپ کو میں نے کچھ تو دکھانا ہے، لیکن ظاہر ہے جس طرح دنیا کے اسٹوڈیوز کر رہے ہوتے ہیں روزانہ، وہ اپنے فارمیٹ چینج کر رہے ہوتے ہیں، بیک گراؤنڈس بدل رہے ہوتے ہیں، اچھے اچھے کپڑے پہن کے آ رہے ہوتے ہیں، اچھا لحاظ کر رہے ہوتے ہیں، وہ سب کچھ تو میں نہیں کر سکتا، لیکن میں جو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ظاہر کی دنیا دکھانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ وہ تمام لڑکیاں اور تمام لڑکے جو ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، اگر وہ ایک کام کر لیں، زیادہ نہ کریں، کہ وہ نائس رہیں، کرٹیس رہیں اور کرجیس رہیں، تو ہم ان کی شادی جہاں وہ چاہتے ہیں وہاں کروا دیں گے۔ چلو کتنا آسان ہوتا ہے، نائس، کرٹیس، کرجیس۔ نائس کا مطلب ہے عمدہ، بہترین، شاندار۔ اب اس میں آپ نے اپنے اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے، اپنے کردار کا مظاہرہ کرنا ہے۔ یہ جو کرٹیس ہے یہ کیا ہے؟ یہ خوش اخلاقی ہے، اس کا مظاہرہ کیجیے۔ کرجیس بلند حوصلہ، ہمت نہیں آنی۔ اگر آپ نے طے کر لیا کہ میں اس کڑی نال بیاہ کرنا ہے، کر کے دکھاؤ۔ یہ نسوانی باتیں کرنے کی گل کوئی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ اللہ دلوں کے بھید سے واقف ہے، جن کے، چلو ایک اور مختصر بات، جن کی طلب سچی ہوتی ہے ان کی طلب اللہ پوری کرتا ہے۔ اگر آپ کا عشق سچا ہوا، آپ کی محبت سچی ہوئی، آپ کی شادی وہیں ہوگی جہاں آپ چاہتے ہیں، چاہے لڑکی چاہتی ہے چاہے لڑکا چاہتا ہے، کوئی دنیا جان کی رکاوٹیں نہیں آئیں گی۔ کیوں؟ طلب سچی ہے، طلب پوری ہوگی، گارنٹی۔ جس کام کی طلب سچی ہوگی وہ پوری ہوگی، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی اللہ کے فضل سے۔ محبت سچی، پیار سچا، عشق سچی تو ضرور پوری ہوگی۔ اگر اس میں کوئی نقص ہوا تو پھر آپ ہمیں بلیم نہ کیجیے گا کہ صدیقی صاحب آپ کے ہوتے ہوئے ہماری شادی نہیں ہوئی۔ تو جتنے بھی کنوارے ہیں، جتنے بھی ایسے کپلز موجود ہیں دنیا میں، ایسی یوتھ موجود ہے جن کی شادی ہو جانی چاہیے، ایج ہو گئی، کچھ اوور ایج ہو گئے، کوئی اباو ایج ہو گئی، اللہ تعالیٰ سب کی ڈولیاں توڑ دے۔ اللہ اللہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سال وہ جو تمام مائیں ہیں جو اپنی بچیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں یا کچھ بیٹوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، آئی ول ریکویسٹ کہ کیپ ہوپ، اٹیچ یور ہائی ہوپس ود اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ اسی سال سب کے جوڑے بنا کر سب کو اپنے اپنے کام پہ لگا دے گا، تو یو نیڈ ناٹ ٹو وری۔ لیکن جس کی فکر کرنی چاہیے وہ یہ کہ کہیں ہم سے کہیں بدمزاجی تو نہیں ہو رہی، کہیں ہم سے بد اخلاقی تو نہیں ہو رہی، کہیں ہم سے کوئی ایسی غلطی تو نہیں ہو رہی جس سے اللہ ناراض ہو رہے ہوں۔ تو کانگریچولیشنز ٹو دا یوتھ جو پیار کرنے والے ہیں۔ ایک لتا جی نے ابھی ایک دو بول گائے تھے کہ پیار کرنے والے پیار کرتے ہیں شان سے، جیتے ہیں شان سے، مرتے ہیں شان سے۔ اب پتہ نہیں آپ کون سے شان کی بات سمجھ رہے ہوں گے کہ ایک شان انڈیا میں ہے جو میوزیشین ہے، گانے گاتا ہے، بڑا کمال کا لڑکا ہے، بہت اچھی آواز ہے، بہت ہی پیارا،
ایک فلمی دنیا کا ہیرو ہے جو پاکستان کا شان ہے. اب وہ لتا جی کہہ رہی ہیں کہ یہ جو پیار کرنے والے ہیں پیار کرتے ہیں شان سے, جیتے ہیں شان سے, مرتے ہیں شان سے, اور اس گلی سے گزرتے ہیں شان سے. اب یہ جو پیار کرنے والوں کے چہروں پہ اگر 12 بجے ہوئے ہوں گے, طوطے اڑے ہوئے ہوں گے, ٹینشن میں ہوں گے, ایگزائٹی میں ہوں گے, فکر میں ہوں گے, اور بھائی تو پھر لتا جی کی گل دکے بڑھ سی, وہ کہتے ہیں شان سے جیتے ہیں. تو اب ثابت کریں, آپ آج سے پکی امید رکھیں, آپٹیمسٹک رہیں ہمیشہ کہ اگر آپ کی لگن سچی ہے, جذبے سچے ہیں, محبت سچی ہے, طلب سچی ہے, تو ضرور پوری ہوگی اللہ کے فضل سے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کثرت سے پڑھتے رہیں. اپنے خواب کسی کو نہ بتائیں, نماز کبھی نہ چھوڑیں, جھوٹ کبھی نہ بولیں, کسی کا دل کبھی نہ دکھائیں, اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں. اگر ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تمہاری شادی اپنی مرضی سے کرنی ہے, تو آپ ان کا دل رکھنے کے لیے ایسا کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے جہاں آپ چاہیں گے ہم وہاں کر لیں گے, لیکن ہوگا بھائی جو منظور خدا ہوگا. اگر آپ نے سچی طلب رکھی کہ میں جس سے پیار کرتا ہوں اسی سے شادی کروں, اللہ کے فضل سے اسی سے شادی. اپنے ماں باپ کو دل نہیں دکھانا, اس کی ضد نہیں کرنی کہ نہیں میں نے ادھر ہی کرنی. ماں باپ کو اپنی جگہ پہ آپ پورا پارا کریں, اللہ فضل کرے گا. اور شادی میں اگر ہو سکے تو ہمیں بلا لیجیے گا. دیکھیں اگر اللہ نے چاہا تو ہم بھی آ جائیں گے, اسی بہانے تھوڑی سی جوانوں کے ساتھ بیٹھ کر جوانی لوٹ آئے گی. تھینک یو ویری مچ. اپنا بہت خیال رکھنا ہے, اپنوں کا بہت خیال رکھنا ہے, ان سے اکڑنا نہیں ہے, ضد نہیں کرنی, لڑائی جھگڑے نہیں کرنے. اور میرا دوست چونکہ روحان بادشاہ آ گیا اپنی, اس وقت وہ اپنی سائیکل پر آیا, دیکھیں تو اس کا شاید وہ جو نشان ہوتا ہے نا جو الیکشن میں ہوتا ہے, تو وہ سائیکل پہ آیا اس وقت شہزادہ ہے. اور آگے آ جاؤ, وہ آ گیا دیکھیں. تو آپ شہزادہ آ گیا. آپ تھینک یو ویری مچ. پھر انشاءاللہ ملاقات کریں گے آپ سے, اور جو ٹپس بتاتا جا رہا ہوں اگر عمل کرتے جائیں گے تو موج لگی رہے گی. تھینک یو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.